السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دونوں شہروں میں شدید بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع، اچانک ہوئی بارش سے عوام کو شدید مشکلات۔ وزیر اعظم مودی کی تصویر راشن شاپس پر نہیں بلکہ ایل پی جی سلنڈرز اور پیٹرول پمپس پر لگائی جائے گی، ٹی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کا بیان۔ اتر پردیش میں دینی مدارس کا سروے تعصب پر مبنی، یونائیٹڈ مسلم فورم نے شدید رد عمل کا کیا اظہار۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 8 پیسنجرز کے قبضے سے تقریباً 1 کلو 890 گرام سونا برآمد، کسٹم عہدیداروں کی کارروائی۔ مجلسی اراکین بلدیہ کا متعلقہ ڈویژنز میں پیدل دورہ جاری، عوامی مسائل سے واقفیت اور یکسوئی کا دیا تیقن، ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹی آر ایس رکن خانساز کونسل کے کویتا نے نظام آباد میں نئے راشن کارڈز کی تقسیم کی۔ بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن کی جانب سے راشن شاپس پر وزیر اعظم کی تصویر لگانے کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم کی تصویر راشن شاپس پر نہیں بلکہ گیس سلنڈر اور پیٹرول پمپس پر اس لیے لگائی جائیں گی کیونکہ وزیر اعظم نے گیس سلنڈر اور پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ کہ کویتا نے بتایا کہ ایک مرکزی وزیر کا راشن شاپ پر وزیر اعظم کی تصویر لگانے کا مطالبہ کرنا مضحکہ خیز ہے۔ کبھی ہے تاریخ میں کبھی پرائم منسٹر کا فوٹو لگتا ریشن شاپ پہ؟ کوئی بھی پرائم منسٹر ہونے دیجئے، وہ نہرو جی ہونے دیجئے، منموہن سنگھ جی ہونے دیجئے، واجپئی جی ہونے دیجئے، جو بھی ہونے دیجئے، کبھی تاریخ میں نہیں لگا ریشن شاپ میں پرائم منسٹر کا فوٹو۔ انہوں پوچھ رہے فوٹو کیوں نہیں ہے، تو ہم بولے اچھا نرملا سیتارامن جی آپ یہاں تک آئے، آپ اتنا برا مان رہے کہ نریندر مودی جی کا فوٹو نہیں ہے، تو ضرور لگائیں گے نریندر مودی جی کا فوٹو۔ کہاں لگائیں گے؟ سلنڈر کے اوپر لگائیں گے، یوریا کے بستے کے اوپر لگائیں گے، جو پیٹرول کے ڈیزل کے داموں بڑھ رہے پیٹرول بنک میں باضابطہ ان کا فوٹو لگائیں گے۔ ہر جگہ جہاں جہاں دام بڑھا کے لوگوں کو جتنا ستا رہے ہو آپ، تیل کا دام بڑھ گیا، دال کا دام بڑھ گیا، ان سب کے اوپر ضرور نریندر مودی جی کا فوٹو لگا کے صبح اٹھ کے پوجا کر کے باہر ہم نکلیں گے۔ برابر جب دکھانے کا وقت آتے تب ان کو دکھائیں گے۔ یہ بات ہمیں نرملا سیتارامن جی کو سمجھانے کا ہے۔ پہلے ریشن پہ لمٹ رہتا تھا، ہر آدمی کو 6 کلو ہی دیتے بول کے ایک لمٹ رہتا تھا، اب وہ پورا لمٹ نکال دیے۔ گھر میں کتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنا بھی چاول چاہیے ریشن شاپ سے آپ لے جا سکتے بول کے وہ لمٹ بھی آج نکال دیے۔ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కడుపు నిండా తినాలి అనేటటువంటిది మన ఉద్దేశం। కానీ नरेंद्र मोदी जी आजकल एक नया बात बोलना शुरू कर दिया इस देश में। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? पेंशन नहीं देना गरीबों को, रेशन नहीं देना गरीबों को, घरा नहीं देना, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं देना, शादी मुबारक नहीं देना, केसीआर किट नहीं देना। क्यों नहीं देना? ఎందుకు ఇవ్వద్దంటే ఇవన్నీ ఉచిత పథకాలు ఇచ్చి ప్రజల్ని చెడగొడుతున్నాయట ప్రభుత్వాలు। చెడగొడుతున్నామా? అవసరం ఉన్నోడికి కడుపు నింపడానికి ఇస్తున్నామా, లేకపోతే ఉన్నోడికి బాగా డబ్బులు ఎక్కువైనోడికి పంచి పెడుతున్నామా? ఒక్కసారి ప్రజలు దయచేసి ఆలోచించుకోవాలి। ریاستی وزراء محمد محمود علی اور سرینواس یادو نے شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور اجلاس میں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزراء نے بتایا کہ تمام آسرا پینشن کارڈز کو منظور کر دیا گیا ہے اور ملک پیٹ کے تحت چار مینار، امبر پیٹ اور سعید آباد منڈل کے منظورہ پینشن کارڈز کی تقسیم بھی شروع ہو چکی ہے، جبکہ ارکان اسمبلی کو آسرا پینشن کارڈز کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں حلقے لوک سبھا حیدرآباد کے تمام حلقے جات میں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم جاری ہے، جبکہ مجلس کی نمائندگی پر نئے کارڈز کی اجرائی کا آغاز ہوا ہے۔ حلقے ملک پیٹ میں اب تک سینکڑوں مستحقین میں آسرا پینشن کے کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں اور مزید کارڈز تقسیم کے پروگراموں کو خطیت دی جا چکی ہے۔
ریاستی وزراء ٹی श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर और ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स में तामीर किए गए बंजारा भवन का मुआयना किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गिरिजन तबके की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात कर रहे हैं और बंजारा भवन की तामीर के लिए 2 एकड़ अराज़ी फराहम करते हुए भवन की तामीर के लिए फंड्स भी जारी किए गए हैं। वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी और भाग्य लक्ष्मी उत्सव कमेटी के कायदीन और कारकुनों ने मौज़म जाहे मार्केट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टैंक बॉन्ड पर पीओपी के गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दें और इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस भी जारी करें। वीएचपी और बजरंग दल कायदीन ने काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ नारे भी लगाए और हुकूमत और पुलिस को इंतबाह देते हुए बताया कि अगर विसर्जन की इजाज़त ना दी गई तो गणेश विसर्जन जुलूस कौमी शाहराहों पर खड़ा कर दिया जाएगा। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने स्पीकर असम्बली से सवाल किया कि वो किस कानून और कायदे के तहत बीजेपी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शिरकत से महरूम रखे हैं, इसकी वजाहत की जाए। रघुनंदन ने बताया कि टीआरएस रुकन खानसाज कौंसिल के कविता शराब स्कैम में मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि कविता की कई तस्वीर जो कई अंग्रेज़ी और तेलुगु अखबारात में शाये की गई थी वो मीडिया के सामने भी उन्होंने पेश की। వీళ్ళని మేము ఎవరిని కలవలేదు, వీళ్ళెవరో మాకు తెలియదు, బీజేపీ ఎంపీలు అబద్ధం ఆడుతున్నారు, బీజేపీ ఎంపీలు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు కదా చెల్లె. ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు చెల్లె, ఇదేదో ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఫస్ట్ పేజీలో రాసింది, దీనికన్నా జవాబు చెప్పుండ్రి. ఈ బొమ్మ ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చింది. कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वो असम्बली में अवामी मसाइल पर मुबाहिस मुनक़िद करने के लिए दूरी इख्तियार कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने असम्बली का इजलास सिर्फ 3 दिन रखने पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि मानसून इजलास कम अज़ कम 15 दिन या 1 हफ़्ता मुक़र्रर किया जाना चाहिए था और इस इजलास में अपोजिशन को बात करने का मौका भी फराहम किया जाना चाहिए। ఏదో పైరవి చేసుకుంటారు, వాళ్ళు బతుకుతుంటారు. టీఆర్ఎస్ మంత్రులు కానీ, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు కానీ, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కానీ, సరే ఏ లీడర్లైనా పైరవులు చేస్తారు, మేము ఏమని అంటలేము. కానీ మేము సర్వీస్ అయితే ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ में दोपहर 4 बजे से तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई मुकामात चार मीनार, याक़ूतपुरा, मलकपेट, दिलसुख नगर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, कोठी और दीगर मुकामात की शाहराहें झील में तब्दील हो गईं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक सबसे ज़ायद बारिश राजेंद्र नगर में 7.7 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। आवाम को बारिश की वजह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کی جانب سے مختلف ڈویژنز کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مرزا رحمت بیگ انچارج راجندر نگر اور نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد نے سلیمان نگر ڈویژن کے علاقے جات حسن نگر، اندرا نگر، بابا نگر اور محمود نگر کے علاوہ اطراف و اکناف کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اور بلدی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ प्रॉब्लम जो ये नाला जो बना है ना, नाले का लेवल आपका लेवल नहीं मिल रहा, निकाल नहीं सकते। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन यूसुफ साहब की हिदायत के ऊपर 9:30 से लेकर 11:30 तक हसन नगर का सुलेमान नगर डिवीजन के एरिया में, जो कि इंदिरा नगर, बाबा नगर और महमूद नगर अल्ताफ होटल के पीछे की गलियों में तफसीली दौरा किया गया, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर सीवरेज का प्रॉब्लम था। आज मैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब और वाटर वर्क्स के जीएम जनाब किरण कुमार साहब और डीजीएम मैडम और मैनेजर्स और जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर वेंकुबा साहब मिलकर पूरे लोग आकर यहाँ पर दौरा करें, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है। जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है तो आवाम के दरमियान में आकर आवाम के मसाइल हल करवाती है। आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम पूरा यहाँ पर दौरा करें और डोर टू डोर जाके जो लोगों को तकलीफ़ है, वह जगह पानी नहीं आ रहा वो भी नोट करवाए जीएम साहब को, वह जगह सीवरेज लाइन का आउटलेट का प्रॉब्लम है वो भी नोट कराएं। काम आप पूरे नोट करा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर ये काम होंगे। मैं फिर से एक बार वाटर वर्क्स और जीएचएमसी के डिपार्टमेंट वालों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फील्ड पर रहिए, जैसा कि हमारे एरिया कॉर्पोरेटर है जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब फजर के बाद से फील्ड पर रहते हैं। आप लोग फील्ड पर रहने से आवाम के मसाइल आपको मालूम होंगे, आवाम को क्या तकलीफ़ें मालूम होंगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश भी करना चाहता हूँ वाटर वर्क जीएचएमसी के डिपार्टमेंट से कि आप लोग ये काम को जल्द से जल्द कराने से यहाँ की आवाम को सहूलत पहुँचेगी। دونوں شہروں میں چہارشنبے کو ہوئی شدید بارش کے بعد عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسرام باغ برج کے اوپر سے بارش کا پانی جاتا ہوا دیکھا گیا، جس کے بعد مذکورہ برج کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا اور ٹریفک کو دوسرے رخ موڑ دیا گیا۔ ٹریفک پولیس جوانوں کو اس موقع پر چوکس دیکھا گیا۔ نئی گاڑی ہے
حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے مجلسی انچارج مرزا احمد بیگ نے مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم ڈویژن محمد مبین کے ہمراہ نورانی مسجد، محمود نگر، غزائے الہی مسجد، حسن نگر اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ مجلسی قائدین نے عہدیداروں اور عملے کو ہدایت دی کہ جلد از جلد بلدی کاموں کی تکمیل کی جائے۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے 20 چیکس مستحقین کے حوالے کیے گئے۔ دارالسلام میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے 7,80,000 روپے مالیت کے چیکس مستحقین کے حوالے کیے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا۔ عصمت خاتون شیخ قمر الدین، اسما بیگم، محمد ساجد خان، حفیظ النساء، میری بیگم، جے ابھیشیک راؤ، ایم رام پرساد۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے اتر پردیش میں دینی مدارس کے سروے کو تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نیز بی جے پی زیر اقتدار والی ریاستوں میں دینی مدارس کے خلاف غیر قانونی کارروائی اور غیر مجاز انہدام کی بھی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے بی جے پی کی اقتدار والی ریاستوں میں دینی مدارس کے خلاف غیر قانونی کارروائیوں اور غیر مجاز انہدام کی مذمت کی ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا محمد رحیم الدین انصاری صدر، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول باشا قادری شتاری نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ آسام اتر پردیش میں محض الزام لگا کر دینی مدارس کی عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ آسام میں 740 دینی مدارس منہدم کر دیے گئے۔ غیر قانونی سرگرمیوں بشمول دہشت گردی کے الزام لگا کر دینی مدارس کے منتظمین و اساتذہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان پر بنگلہ دیشی کا لیبل لگا کر غلط تاثر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آسام کے بونگئی گاؤں کے مرکز المعارف کی عظیم و پختہ عمارت کو بنا کسی وجہ کے منہدم کر دیا گیا۔ بارپٹیا موری گاؤں میں واقع مدارس اور اس سے متصل اقامت خانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، جبکہ یہ دینی مدارس باکردار شہریوں کو تیار کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں، آسام میں سیلاب کے دوران بلا لحاظ مذہب یہ مدارس و اقامت خانے ریلیف سینٹر کے طور پر خدمت انجام دیتے آ رہے تھے۔ فورم کے ذمہ داران نے کہا کہ حکومت ہند بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا استقبال کر رہی ہے اور دوسری جانب بنگلہ دیشیوں کا لیبل لگا کر ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ حیدرآباد میں امن و فرقہ وارانہ یکجہتی کو بگاڑنے والے فرقہ پرست عناصر کی کوششوں سے باخبر کرتے ہوئے فورم کے ذمہ داران نے کہا کہ حالیہ عرصے میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی مدبرانہ قیادت کے سبب ان عناصر کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب جبکہ جمعہ 9 ستمبر کو گنیش فیسٹیول ہے، ان عناصر پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ فورم کے ارکان نے حکومت و کمشنران پولیس پر زور دیا کہ وہ شہر کی مثالی بھائی چارگی کو بنائے رکھنے میں ہر ممکنہ اقدامات کریں۔ فورم کے ذمہ داران نے عامة المسلمین سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ ممکنہ حد تک مقامی و قریبی مساجد میں ہی ادا کریں۔
शमशाबाद में वाक़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कस्टम अहदेदारों ने 8 पैसेंजर्स के कब्ज़े से जुमला 1 किलो 890 ग्राम सोना ज़ब्त किया और इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि सोने की स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम अहदेदार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। Extract the other one. Open that one also. I will open, sir. Round cap. First is open. है तो अभी बता मेरी बेबी की कसम स्कैनिंग के लिए ले जाते कैसे भी मिल जाता है। हाँ, आप देख लीजिए। आप कोऑपरेट करते तो हम भी आपको हेल्प कर देते। Need a knife? कल शाम तक ही रहोगे। साइबर क्राइम पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ईसा बिन उबैद मिस्री और मोहम्मद सिद्दीक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पी सुनील सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मलून राजा सिंह के भांजे ने मजहब इस्लाम कबूल किया है। ये दावा करते हुए ईसा बिन उबैद मिस्री और मोहम्मद सिद्दीक ने सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए हैं। मज़कूरा वीडियोस को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए नशर करने वाले तकरीबन 8 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी केसेस दर्ज किए गए हैं। एलबी नगर बीजेपी यूनिट ने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इशारों पर नाच रहे हैं। मज़कूरा इल्ज़ाम आयद करते हुए इसकी मज़म्मत में एलबी नगर बीजेपी इंचार्ज सामा रंगारेड्डी ने कारकुनों के हमरा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने वज़ीर आला और तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनक़ीद भी की। ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल के पेद्दा गोलकुंडा आउटर रिंग रोड पर एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से कार मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఫైరింగ్ వచ్చింది మన పెద్దవల్కొండ దగ్గర కారు ఫైరింగ్ అయింది. ఫైరింగ్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫైరింగ్ మొత్తం చల్లారుతుంది, మంటలు మొత్తం చల్లారుతుంది. राजेंद्र नगर हदूद में हुए एक हादसे में महकमे बरक़ी का लाइन मैन मुक़ाम हादसे पर ही फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्ट्रिक खंबे पर चढ़कर काम करने के दौरान लाइन मैन सुधीर हाई टेंशन वायर का शॉक लगने से फौत हो गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मुक़ाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम रवाना करते हुए एक केस भी दर्ज किया गया। साहब को बोल के करते साहब नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब हम साहब को बोल के काम करते। हमारा लीगल काम इलीगल काम नहीं पूरा गवर्नमेंट के साथ नहीं परमिशन साहब नहीं फलाना टाइम नहीं दिए करने का टाइम में साहब को कॉल कर रमेश अन्ना को फोन कर लो। रमेश अन्ना को बोल के जरा बंद करना। चारशंबे को हुई अचानक बारिश से ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के भी कई इलाके मुतासिर हुए। शंकर नगर इदारे मिल्लिया मस्जिद और साई कृष्णा हॉस्पिटल लैन में बारिश का पानी जमा देखा गया। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर GHMC अमले को इस सिलसिले में मुतल्ला किया।
ریاض العلوم اور ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر میں یوم اساتذہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر محمد مسعود احمد، ڈائریکٹر میسکو ادارے جات و دیگر اکابرین نے خطاب کیا۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں 5 ستمبر کو منائے جانے والے یوم اساتذہ کے موقع پر طلباء کے روشن مستقبل میں اساتذہ اکرام کا نمایاں کردار کے عنوان سے تہنیتی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب نے کی اور نگرانی مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی بانی و محتمم مدرسے نے انجام دی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی اور پروفیسر محمد مسعود احمد، ڈائریکٹر میسکو، اور مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد آصف علی، سینئر صحافی و صدر IJFF نے شرکت کی۔ اس تقریب میں مہمانان اکرام نے بالخصوص اساتذہ اکرام سے خطاب کیا اور طلباء و طالبات کے تعلیمی معیار کو مستحکم کرنے اور اخلاق و کردار پیدا کرنے سے متعلق مفید مشورے دیے اور خطاب کیا۔ اختتام تقریب پر ادارے سے وابستہ جميع معلمین و معلمات کو تہنیت پیش کی گئی۔ ابتدائی کلمات و ادارے کا تعارف مولانا قطب الدین رحمانی نے پیش کیا اور مولانا جعفر پاشا ثانی عاقل کی دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ اس تقریب کی نظامت مولانا حافظ محمد ریاض احمد قادری حسامی، ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول نے انجام دی اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ریاض احمد مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں ٹیچرز ڈے کے موقع پر ایک اساتذہ اکرام کی تہنیتی تقریب منعقد ہوئی تھی، جس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب نے فرمائی ہے اور نگرانی مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی صاحب بانی میں ادارہ نے کی ہے۔ وہیں پر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر جناب پروفیسر محمد مسعود صاحب، ڈائریکٹر میسکو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی عامر رحمانی صاحب قاسمی، اور مہمان اعزازی کے طور پر ڈاکٹر آصف علی سینئر صحافی نے شرکت کی تھی۔ الغرض اس پروگرام کا مقصد اور مختلف علماء اکرام اور دانشوران نے جو خطاب کیا وہ تمامین اساتذہ اکرام اور معلمات کو مفید مشوروں سے نوازا اور طلباء کے بہتر مستقبل کے سلسلے میں انہوں نے بہترین اور مفید مشورے اساتذہ اکرام کو دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر متعینہ نئی دہلی ڈاکٹر علی چپگنی نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا دورہ کیا، جبکہ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر یونیورسٹی نے ایرانی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر متعینہ نئی دہلی ڈاکٹر علی چپگنی نے آج دوپہر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا دورہ کرتے ہوئے ایرانی جامعات کے ساتھ معنوں کے تعلیمی تبادلے کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر، پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار اور مختلف اسکولز کے ڈینز اور مراکز کے ڈائریکٹرز کے ساتھ کانفرنس ہال میں 2 گھنٹے طویل گفت و شنید میں امکانی تعلیمی اور تحقیقی میدانوں کی نشاندہی کی گئی۔ پروفیسر سید عین الحسن نے دورہ کنندہ مہمان کا فارسی زبان میں والہانہ خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سفیر محترم ایران کی ایسی جامعات کی نشاندہی کریں گے جن کے ساتھ اردو یونیورسٹی اساتذہ، طلباء اور ریسرچ اسکالرز کا باہمی تبادلہ عمل میں لا سکتی ہے۔ انہوں نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اردو یونیورسٹی میں مختلف ریاستوں اور ثقافتوں سے اساتذہ اور طلباء آتے ہیں، اسی تنوع کے باوجود یہاں اتحاد پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر چپگنی نے بالخصوص تلنگانہ میں ہند ایران باہمی تعلقات کے فروغ میں اردو یونیورسٹی کے رول کو اہم قرار دیا۔ ایرانی سفیر نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا کہ ایرانی عوام
تکثیری سماج اور مختلف طبقات کے درمیان پرامن بقائے باہم کے حوالے سے ہندوستان کا حد درجے احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ علم نور ہے، علم فراہم کرنا گویا نور فراہم کرنا ہے۔ احادیث میں علم نافع کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ علم کی اہمیت یقینی طور پر مسلم ہے۔ ممتاز اسکالر ابن سینا نے کہا تھا کہ جب میں نے کافی علم حاصل کر لیا اور پھر غور کیا تو پتہ چلا کہ میں نے ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری، ڈائریکٹر نور مائکرو فلم انٹرنیشنل سینٹر نئی دہلی، ڈاکٹر علی اکبر نیرومن ریجنل ڈائریکٹر برائے جنوبی ریاستیں نور مائکرو فلم انٹرنیشنل سینٹر اور ڈاکٹر عبد المالکی بھی ایرانی وفد میں شامل تھے۔ ڈاکٹر چگنی نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کا تعلق تاریخی رہا ہے۔ فارسی ہندوستان کی کلاسیکی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بعد ہندوستان وہ ملک ہے جہاں کی جامعات میں فارسی کے لیے سب سے زیادہ نشستیں موجود ہیں۔ ہندوستان خاص کر حیدرآباد کو ایران میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہاں کے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو انہیں یہاں اپنائیت ملتی ہے اور یہی حال یہاں کے لوگوں کا بھی ہے جب وہ ایران کا دورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فارسی کو ایک روادار زبان قرار دیا۔ ہندوستان کی عہد وسطیٰ کی تاریخ میں فارسی کی طویل مدت تک برقراری کی یہی وجہ رہی۔ پروفیسر اشتیاق احمد نے شکریہ ادا کیا۔ پروفیسر شاہد نوخیز، صدر شعبہ فارسی نے مہمانوں کو اپنی فارسی کتب کا تحفہ دیا۔ Millions of books today is signed one agreement with Archive of Hyderabad that yes in Telangana that hold more than 43 million document and 80% of that is in Persian for centuries. So this document is not only literature, it is not only in Holy Quran knowledge. No, it is in knowledge, it is in math, it is in medicine, it is in physics. Such a big knowledge, such a big inheritance that we are holding means for our generation. But so pity that many young generation, they cannot use it because of language. They made against India this one. Their language, Indian, Persian as a language was used, and taking away the literature and their language out of bread and business. Somehow, past you know about the history, many. Then what happened, and two from Delhi University, two from Jamia Millia, and exactly, in order to compensate everybody, and from Aligarh University also. Then I went to the cultural council and I said, okay, I'm sorry, don't do that. Otherwise, you're just filling the gap. Then you have to show that, look, here's a list and the representation from different universities, etc. I said, I'm all for pick up 5 from my university and separately send them to Iran to study. Because, from one university and the other university, there must be kind of a direct exchange. So reluctantly, he agreed. But because I was dean, that's how I could impress upon. Now what happened? They said, okay, we agree. Send 5 students. I said, in the first batch, I wish to send all girls. So 5 non-Muslim girls. I identified it. They went there, they stayed there for about 6 weeks and they learned wonderful Persian. Came back, they were so happy. And I don't know, they are all working here in Hyderabad, most of them are working here. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دونوں شہروں میں شدید بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع، اچانک ہوئی بارش سے عوام کو شدید مشکلات۔
वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर राशन शॉप्स पर नहीं बल्कि LPG सिलेंडर्स और पेट्रोल पंप्स पर लगाई जाएगी, TRS MLC के कविता का बयान। उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस का सर्वे तासुब पर मुबनी, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 8 पैसेंजर्स के कब्जे से तकरीबन 1 किलो 890 ग्राम सोना बरामद, कस्टम ओहदेदारों की कार्रवाई। मजलिस अराकीन बल्दिया का मुतालिका डिवीजन्स में पैदल दौरा जारी, अवामी मसाइल से वाकफियत और यकसोई का दिया तयखून, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।